سننے دیکھنے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جنگوں میں سب سے اہم چیز کس چیز کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، چنگیز خان، تیمور لنگ، پھر ترکوں کی، عثمانی ترکوں کی تاریخ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی آپ اسے اگر تاریخ پڑھتے تو آگاہ ہوں گے۔ سب سے بڑی جو قوت ہے وہ ہے دہشت اور اس کا خوف۔ یہ کسی بھی جنگ میں ملکوں کی تاریخ میں یہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جب تتاریوں نے ایران کے علاقے فتح کیے تو وہاں پر کوئی بھی زندہ چیز نہیں رہنے دی گئی۔ ایک تاتاری نکلا شہر کے سے باہر کسی ویران پہاڑ کی طرف، تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں پر تو 5-6 آدمی زندہ ہے، وہ رہ رہے ہیں۔ تو کنویں پر بیٹھا تو وہ لوگ آ گئے، تو اس نے کہا کہ تم ادھر بیٹھو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، تمہارا سر قلم کرتا ہوں۔ وہ لوگ ادھر بیٹھے رہے، ہلے بھی نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ یہ ایک دہشت، ایک خوف تھا کہ ان کو اپنی موت نظر بھی آ رہی تھی، لیکن ان کے ہاتھ، ان کے اعضاء، ان کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ یہی حال جب ہم چھوٹے تھے، پڑھ رہے تھے، تو روس کا ایک رسالہ آتا تھا طلوع، تو میں اس کا مطالعہ بھی کرتا تھا۔ تو بریزنیف کو فوٹو دیکھ کر ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ اگر اپنی سرحد سے باہر نکل آئے تو یہ دنیا کو کھا جائے گا۔ پھر اسی روس کی قوت کو لوگوں نے افغانستان میں ڈوبتے دیکھا۔ اب تو لگتا ہے کہ روس کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ حالانکہ جب روس نے 1979 میں افغانستان میں انویڈ کیا تو امریکہ بھی اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے کہا کہ اب افغانستان کو، کابل کو اپنے ممکنہ زیر اثر علاقوں سے نکال دو۔ یہ روس کی دہشت تھی۔ اسی طرح پھر امریکہ کی دہشت تھی افغان جنگ سے پہلے کہ وہ جدھر کو رخ کرتا ہے تو زمین اپنے بیٹوں کو، اپنی چیزوں کو نکال باہر کر کے پیش کر دیتی ہے۔ تو جب امریکہ کی قوت افغانوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے توڑی، تو پھر اس کا خوف بھی اب جاتا رہا۔ اب وہ کسی عام ملک کی طرح بھٹک رہا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی قوت اسرائیلیوں کی تھی۔ ٹیکنالوجیکلی اسرائیل اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، ٹیکنالوجی میں تو لیڈ کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو مخالفت تھی وہ چند بے سر و سامان فلسطینیوں سے، جہاں پر وہ جس وقت چاہتا چڑھ دوڑتا اور قتل و غارت گری کر کے واپس چلا جاتا۔ یہ اس کی تاریخ فلسطینیوں پر ظلم کی، اسے لوگوں نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ اور جب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ کسی کی غم و گمان، کسی پرابیبلٹی میں آتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ یہ ایسی ہولناک حملہ تھا کہ اس کو پریڈکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ جہاں پر آپ پر ایک انچ پر نظر رکھی جا رہی ہو، آپ کی موومنٹ ریکارڈ ہو رہی ہو، اور کوئی بھی ایسا موقع آپ کو نہ ملے کہ آپ کسی اینٹی اسرائیل سوچ کا بھی اظہار کریں۔ تو اس صورت میں اب یہ ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل تو کچھ
تھا ہی نہیں جس طرح اسے بے آبرو کر دیا گیا ہے۔ تو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ خوف آپ اپنا قائم رکھیں، اور جب خوف آپ کا اتر جائے تو پھر آپ اسی خوف کے سائے تلے دب جاتے ہیں۔